الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا عينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ کافی تعداد عبدالان اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف فرماؤ دعا ہے مالک جتنے قدم چل کے اس امام بارگاہ تک جتنے مومنین تشریف لے آئے الہی ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما اجر جزیل عطا فرما دعاواں التجاواں حاجتاں حسرتاں مراداں پائے تقبیل تک پہنچا الہی بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ساڑی گناہگار آنکھ بند ہونے تو پہلے اپنے گھر دی زیارت اور 14 دا زائر قرار فرما الہی جسم اور ساد رشتہ ختم ہونے تو پہلے مالک صدق نیت نل توفیق توبہ دی سعادت عطا فرما اللہ جڑے قبرن سمگن مومن انہوں نے جوار رحمت نصیب فرما سایہ شفاعت مظلوم نصیب فرما زیارات دے راستے آسان فرما اکھی ترسدین کربلا ویکھیے 40 کربلا گزاریے عاشورہ مظلوم دی ذریعے زیارت پڑھیے مالک اس وبائی مرض دور فرما کے زیارات دی سعادت مومنین نو نصیب فرما اللہ جتنے دلچ دعاواں جتنے ذہنچ پریشانیاں دلن دیا دعاواں ذہن دیا پریشانیاں دور فرما مالک جس حجت نو پردے غیبت وچ رکھی آئی ناموس دہر یوسف زہرا صاحب العصر قائم آل محمد منتقم خون حسین وارث آل محمد امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف دے ظہور پر نور تعجیل فرما مولا دے نورانی قدمہ دا بوسہ نصیب فرما آقا دی معرفت محبت زیارت نصیب فرما سارے احباب آمین رکھے آئے کیونکہ فرمان معصوم ہے
40 مومن ایک دعا واسطے آمین چاہ آکھن تو مالک انہاں 40 جو ایک دی دعا ضرور قبول فرمیندے کہ وقت مالک اپنی کریمی دا اعلان فرما کے ارشاد فرمیندے میری شان کریمی دے خلاف ہے ایک دی دعا قبول کراں تے ان تالیاں دی رد کراں نہ میں ایک دی قبولیت دے سب کے سارا دی قبول کیتی ہے مالک ساڈی آمین قبول فرما جس خلوص محبت مودت عقیدت نل جناب نے آمین آکھیا ہے اتنی ہی خلوص سے نیت و محبت نل قبولیت آمین واسطے صلوات والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين اسمه مكتوب منقوم منقوش محفوظ في اللوح والقلم جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم میں حسنین دے نانے دی نات بیٹھا پڑھتا سید العرب والعجم ابی القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المخدومين الصادقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلاة والسلام على حسين الغريب الغريب المكتوم خيام دولي بيوسغر بسم اللہ کربلا دے اس فاتح دی میں شہادت دے ذکر شروع کیتے ہیں جنہوں دیکھ کے قاتلی روپ ہے اللہ تیریاں میریاں دعائیں قبول کریں غریب دی غربت دیکھنی خیام دے اولے پوتر سگے
دی جھاکوں بیٹھا نال ہنجواں دے ٹھارے بسم اللہ کرا خیام دے اولے غریب دریا جو کوئی نہیں خیام دے اولے پیو اصغر کیتی بیٹھا ایک کبار تیارے پوتر صغیر دے سمان دی جھاکوں بیٹھا نال ہنجواں دے ٹھارے چھوٹی اولاد علی حسین جیدہ صابر آئیے پتر دی قبر آپ بنائی سی جنازہ آپ پڑھے آئے پتر نو قبر اچلائے اصغر دیا ٹنگا تیرے تو پیدائی ہے دے دھائری آئے اصغر دے سینے تیرے تائیے زخمی گلے تیرے تائیے اللہ گواہ جدہ چہرے دیواری آئی غریب کڑ کر گیا ہے شاعر نے حسین دی حالت لکھی ہے کہ میرے سٹا میرے ہاتھ سڑ دیا تیرے مثل انگارے میں ڈر لگتا ہے نہ زخمی تھی میں دریا بھی کندھی پہ غریب تسا کو ہی گیا سرا دی گنتی ہوئی ہے ایک سارے جڑا نہیں ملدا چھوٹی اولاد علیہ جنہ دی جھولی خالی ہے جھولی پھیلا ہوئے اللہ اصغر دے صدقے انہاں جھولیاں نو آباد فرماوے کچھ حرامی گھوڑے تے چڑھے نہیں ہتھاں چ کربلا دی ریت آئی ہے ریت نیلے نہیں لگ دے ماں دے جگر دے نیلے پہ لگ دے ایک حرامی دا نیلہ بھاری آیا ہے نیلہ نہیں آیا صغیر نال آیا ہے سکینہ دی آواز یا ماں پتر ملن آیا ہے رباب لمن آیا ہے پیا جے تئی فجر دا اللہ ساری اس گریہ و بکار قبول فرما اصغر دے صدقے ساری دعائیں قبول فرما مالک توڑا ذوق سماعت معیار مقدم بلند تو بلند فرمائے اللہ ساری اس عبادت قبول فرمائے پانچ دیاں دی میرے بیرامہ دی محنت ہے مالک اس محنت کو
قبول فرما، دامے دل میں قدمے سخ میں جنہ نے بھی معاونت فرمائی ہے، یہ بھی مشن حسین وچ معاونت ہے جو گھروں ٹر کے اس صف تے آ کے بہ کے انہوں کچھ سوچیں دے رانا جو شریف ہیں تے اجڑ گئے۔ حسین کتنا وسیع القلب ہے، حسینیت کتنی وسعت رکھ دی ہے میرا محترم۔ آج معذرت نال اگر تھوڑی دیر مجلس طوالت اختیار کر جائے، تھوڑی جی مجلس چونکہ پیغام پہنچانا زندگی تو کوئی پتہ نہیں، کوشش کر سکے جلدی جلدی اپنے وقت دے اندر جناب دی سماعتوں تک شان فرمان ارمان تے قرآن پہنچاواں تے جناب کو طالب دعا ہوا۔ میرا محترم حسین اتنی وسعت رکھ دے، حسینیت اپنے دامن اتنی وسعت رکھ دیے کہ دس دہاڑے یہ استقبالیہ محرم کے سلسلے خمسدہ انعقاد ہوئے ہیں تاکہ تسی تے میں حسین علیہ السلام دی اس قربانی دی تعظیم، اس قربانی دے مقصد نو سمجھن واسطے تیاری کر لیں گے۔ پانچ دہاڑے اس بارگاہ آن دا مقصد بھی یہ ہے، اور کمال دا جملہ ایران دے ایک صاحب عرفان عالمی دین دا، وہ گرمے دن محرم کی آمد سے پہلے اتنی استغفار کرو کہ تمہارا دامن حور کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے، اور پھر آواز حسین بھی تمہارے دلوں پہ اثر انداز ہوگی۔ میرا محترم ایک فکر دینا چاہنا، بچپن تو لے کے بزرگی تک ماتم حسین کیتا ثواب ہے، محبت حسین ہے، عشق حسین ہے، ہر مومن دل وچ خبر حسین ہے۔ ماتم حسین کیتا، صدائے حسین بلند کیتی۔ میں اپنے آپ کو پیادا تھوڑا جی اپنے گریبان جھانکیے، اپنے دامن تے نگاہ کریے، بھئی بچپن تو لے کے آغوش مادر تو لے کے قبر دے کنارے تک یا حسین آنکھ کی اپنے سینے تے غم حسین وچ ہاتھ ماریا کہ آپ 10 دنوں دے بعد اس ساڈا دل تبدیل ہویا یا ہوئے نا۔ بہت بڑی فکر ہے۔ اگر صدائے حسین اور ماتم حسین دے بعد تھوڑے میرے شب و روز تبدیل ہوئے، محرم تو پہلے کچھ جام، محرم دے بعد نکھارے، محرم تو پہلے ریش کو نہیں، محرم دے بعد اکبر دی سنتے، تو پھر میرا محترم مبارکباد ہے اس مومن مجھے دل تے نام حسین اثر انداز ہویا۔ حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، حسین ایک رات حور جیسے جوان دے دل تے اثر انداز ہونے والی طاقت کا نام حسین ہے۔ حسین ایک رات تقدیر تبدیل کر دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ حسین کرشمہ ساز ہے، بلکہ کیوں نہ کہا حسین انسانیت ساز ہے۔ تیاری کریے، آؤ جوانوں استقبال حسین کریے، آؤ جوانوں ذی الحج اسی قربانیاں سجا کے گلی گلی پھیر دے رہے، بندیاں نو بھی کھان دے رہے۔ کبھی سوچیا کہ حسین دی قربانی دا بھی میں استقبال کرنا ہے؟ بھائی دامن حسین اللہ گواہ ہے میرا محترم، کربلا ازل دا وعدہ، کربلا میثاق الہی، کربلا مظلومہ دی فتح یابی، کربلا کمزوراں دی طاقت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں میرا محترم، عزیز الحج جوش و خروش نل منایا، قربانی دا احترام کیتا، توجہ ہے میرا محترم،
یہ حسین دی 72 قربانیاں دا انہاں دے احترام واسطے 5 دہاڑے ایک ریفریشر کورس کا اہتمام کیتا گیا ہے جی اسی ہر تقریب منان دی تیاری کرتے ہیں شادی ہے جی لباس بھی لینا ہے توجہ ہے جی تے نیودرا بھی پانا ہے تیاری کرنی تقریب ہے کربلا رسم نہیں کربلا تقریب نہیں کربلا تربیت ہے اور میرا محترم اس مومن دے میں پتا کہ دول پیادا اس مومن دا یا حسین آکھڑا کوئی فائدہ نہیں جس دے دل تے نام حسین اثر انداز نہیں ہویا بھائی جان 10 دہاڑے ہمیں حسین منایا جو دل نام حسین لین تو پہلے آئی اگر کوئی دل ریا تو پھر اس کا مطلب ہی اسی اثر انداز حسین دے بجائے کوئی اور حسین من دے آئے تو جو ہے میرا محترم میرا محترم کربلا اتنی بڑی یونیورسٹی ہے یونیورسل ہے عالمی یونیورسٹی ہے کربلا سب تو زیادہ کربلا تے لکھیا گیا سب تو زیادہ سالانہ 4,000 روپے خرچ نام حسین کمال شخصیت ہے حسین کمال کشش ہے اللہ نے وجود حسین کشش رکھ دیتی عالمی سروے کے مطابق میرے جوان عزیز سب سے زیادہ لوگ قبر حسین کی طرف کھینچے چلے گئے اللہ نے ذات امام نو لوگاں دے دلاں دا امام بنایا ہے خدا سلامت رکھے حشام بن عبد الملک داخل بیت اللہ ہویا دھکے لگے بادشاہ نو 0 پوائنٹ تے جا کھلوتا تھوڑی دیر دے بعد صحن کعبہ روح کعبہ داخل ہوئی یعنی سید الساجدین داخل ہوئے لوگاں نے دیکھیا کہ سبحان اللہ کمال ہے امام علیہ السلام نے چلن دا انداز پیشانی تے آثار سجدہ اللہ گواہ ہے دنیا دا جیندے عزتدار ہوئے وہ بندہ ٹکے بنے دا نہیں ہوتا جس دی پیشانی سجدے نہ جھکدی ہوئے عزت والی ہے وہ پیشانی جڑی اس خالق دی بارگاہ وچ جھکدی ہے جس نے علی جیاں امام عطا فرمایا جی راج کی روٹی کھا کے بندہ دے شکر الحمدللہ شکر ہے شکر ہے علی حسین علیہ السلام کوئی عام نعمت نہیں نعمت عظمیٰ ہے خود دل دیا گہرائیاں کے احساس کو کریے بھائی حسین جیسی نعمت دیتی تے تیری ذات کا حمد ہے علی جیاں امام دیتا تو تیری ذات کا حمد ہے میرا محترم جناب سجاد علیہ السلام وارد صحن بیت اللہ ہوئے لوگوں نے خود کو خود رستہ دیتا امام علیہ السلام حجر اسود تک وصل لیا بادشاہ دے نال خوش آمدی عمرا گزرا انہوں پوچھے اگاں بھی ہیں دھکے لگے نہیں یہ کون ہے تجاہل عارفانہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا اس وقت میں نہیں پتہ کون ہے نال کھڑوتا ہاں سجاد دے پاک ڈالے علی دا او ذاکر جس نے ظالم بادشاہ کو نیاز دے فیس دا مطالبہ نہیں کیتا بغیر لالچ دے اکس آد اللہی توڑے خلبتہا انجان نبن یہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جانتا ہے چس نہ گئی قصیدے دی بغیر فیس دے ظالم بادشاہ دی اکھی اور میرا محترم میں کتابی جملہ پڑھے ہے بادشاہ نے پوچھے میں تخت روب دبدبہ سلطنت مملکت حکومت رکھنا میں اقامتیاں میں دھکے لگے جناب بڑی آسانی نہ حجر اسود تک پہنچے وجہ کیا ہے امام
अंत मुलूक उन्नास, तू लोगों का बादशाह है, व अना इमामुल कुलूब, हम दिलों के इमाम हैं। तो मेरा मोहतरम, जिस दिल पे अली असर अंदाज हो जाए, वो समझे मैं उस अली नु पे मन्ना जो मुझ पे असर अंदाज हो रहा है। क्योंकि इमाम दिलों का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम सलामत रखे। मैं की माजरत की पेश की भी थोड़ा जिया अगर मजलिस इन्हें वध जाए तो मैं माजरत चाहता, पैगाम देना मकसद है जी, खुदा सलामत रखी। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस आन का कोई दाखला कोई शर्त नहीं। हुसैन इतना वसीउल कल्ब है, हुसैन का दामन इतना वसी है, कोई भी आए हुसैन होर बना के भेजेगा। और फिर मेरा मोहतरम, साड़ी इमाम बरगाह के दरवाजे खुले, साढ़े न्याज ते लंगर वसी, असी एडवरटाइजमेंट ते इश्तिहार इस वास्ते लाते हैं कि सभी आओ। और फिर मेरा मोहतरम, इत्थे आने की शर्त कोई उम्र की कैद नहीं, कोई तालीम की शर्त नहीं, एक शर्त है, ज़मीर जिंदा होना चाहिए। हुसैन जिंदा ज़मीर का इमाम है। हुसैन बेगैरत दा इमाम नहीं, हुसैन हया वाला दा इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम सलामत रखे। आले मोहम्मद दा सदका मैं ढेर सारा सफर करके ते बड़ी लंबी मंजिल करके जनाब दी मोहब्बत पे पढ़े दिए ते खुलूस मेरा पे पढ़े दे। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह नाम नमूद नुमाइश दी ख्वाहिश ते हाजत नहीं, मस्जिद दे मेहराब विच रब्बे कायनात एडा सोहना रिज़्क अता फरमांदा है जो किसी दा मोहताज ही नहीं होना पौंदा। मैं सरकार दो आलम दी एक हदीस मुबारक पढ़िए तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है। नबीओ इमाम दा फैसला जज्बाती नहीं होंदा, तुहाडे साडे फैसले जज्बाती होंदे। झट्टे तोला झट्टे माशा ये तुसी ते असी होंदे हां, नबीओ इमाम नहीं होंदे। अगर हुसैन ने दरबारे वलीद में कहा मिसली ला युबाइयो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। जो हुसैन करबला चाखे पानी ले आ, मैं बैयत करता हूं। काबिल गौर बात है मेरा बात, जो झोलिए मादर इच नबी और इमाम दा फैसला, वो तावीज़े कब्र बंद होने तक इको फैसला ना। मेरा मोहतरम, अल्लाह जाने हुसैन को करबला में बैठे क्या हो गया, शिमर से कहा ला पानी ले आ, ये थोड़ा मेरा फैसला है। थोड़ियां साड़ियां चबलियां मासूम दा इको एकदम, मासूम दा अटल फैसला। हजरत ने फरमाया अल फातिमा तो बला तो मिन्नी, मेरा मोहतरम जी इज्जत जी वकार सादात मोमिनीन तशरीफ फरमा हो। अल्लाह ने अपने नबी दे बेटे लेके बेटी क्यों अता फरमाई। आज मैं चंद तरबियत औलाद के हवाले नाल थोड़ी जी गुजारिशात जनाब दी समात तक फज़ैल दी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग ते सच्ची मजलिस का सवाब होता है। 12वां इमाम सच बेहतर और मेरा मोहतरम ये मिंबर है जाफर सादिक दा मिंबर। असी सूली तो बर्दाश्त कर सकते हैं, झूठे नूं सच्चा नहीं आख सकते। अल्लाह ने अपने महबूब के बेटे ले ले, मुशरिकीन ने ताना दिता इदा पुत्र कोई नहीं, बस इधर दुनिया तो जान दी ढीले, इदा मिशन खत्म, इदा नाम खत्म, इदा काम खत्म, इदा मेहनत खत्म। अल्लाह ने नबी दे बेटे ले ले, दुश्मन दा ताना है ये अबतर है। मेरा मालिक तेरे फैसले ते एतराज की जरूरत नहीं, हक बनता है। अल्लाह नबी नूं पुत्र दे के आखे आ घबरा नहीं, मैं लैन तो दे भी छड्डे। अल्लाह ने बेटे लेके बेटी क्यों अता फरमाई। अजी दुश्मन ने कहा खत्म हो जाएगा इसका नामो काम, अल्लाह ने पुत्र लेके बेटी अता फरमाई। एक जुमला आखा अपनी
اپنی عقیدت دا جملہ اور حقیقت دا جملہ جی میں اعلان ولایت، اعلان غدیر، تکمیل اسلام دا اعلان ہے، ایویں سیدہ زہرا تعلیمات اسلام کے آخری صفحے کی تکمیل کا نام زہرا ہے۔ بیٹی کیوں دیتی میرا محترم اللہ نے؟ چونکہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام میں پھیلاؤ ہے، اسلام میں پھیلاؤ ہے، اسلام جامد مذہب نہیں، منجمد مذہب نہیں۔ اسلام ہے بھئی اگر باہر طوفانی بارش ہے تو تسی نماز صرف فریضہ ادا کر کے گھر جان والی کرو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ جسم روح دی سواری ہے، فرمایا جدہ یہ سواری نشاط و سرور وچ ہوے تو پھر بے شک تو نوافل ادا کر۔ فرمایا جدہ یہ سواری تھکی تھکی ہوگی تو اس تے بوجھ نہ لگ کہ نہیں واجب تو ہی جاندہ نہ رامیں۔ فرمایا صرف واجبات تے پھر اکتفا کر۔ جی اسلام کامل مذہب ہے۔ اگر زہرا دامن اسلام میں نہ ہوتی، سیدہ اسلام دے دامن وچ نہ ہوتی تو اسلام دا نقصان کتنا ہونا ہے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ نے اپنی حبیب نو بیٹی اس واسطے عطا فرمائی چونکہ اسلام ہے کامل مذہب۔ اسلام وچ عورتاں دا بھی حصہ ہے، اسلام وچ مرداں دا حصہ بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ساری حیات طیبہ گواہ ہے، جو میرے آقا دا اکثر و بیشتر وقت مردہ چ گزریا، جہاد تے مرد صحابی۔ توجہ ہے میرا محترم، حدیث سنی صحابہ نے، علی دے فضائل سنے صحابہ نے، جہاد کے ٹرے صحابہ نے۔ توجہ ہے میرا محترم، تو سرکار مذکورات کو بڑا کم موقع ملیا بارگاہ رسالت وچ حاضر ہون دا۔ اللہ نے زہرا جیسی بیٹی عطا فرما کے اسلامی تعلیمات کی تکمیل فرما دی۔ پھر واجب ہے اسلام دے دامن وچ ایک ایسی باعزت مستور دا ہونا جڑی بیٹی بھی ہووے، ماں بھی ہووے، زوجہ بھی ہووے۔ اللہ نے اپنے حبیب نو زہرا جیسی بیٹی عطا فرما کے، زوجہ ہے تو علی دی زوجہ ہے، بیٹی ہے تو نبی دی بیٹی ہے، ماں ہے تو جناب حسنین کریمین دی ماں ہے۔ اللہ نے اسلام مکمل فرما دیتا۔ اگر زہرا نہ ہوندی قیامت تک ساری مذکورات کا اعتراض ہوگا، بھئی ہمارے سامنے کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی ماڈل ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ اللہ نبی نو زہرا جیسی بیٹی عطا فرما کے بیویاں دا حصہ مکمل فرمایا، علی جیاں بہرا عطا فرما کے اسلام دی تکمیل فرمایا۔ سبحان اللہ، اس واسطے بیٹی عطا فرمائی۔ اور میرا محترم بیٹی کتنا باعزت رشتہ ہے۔ ایک بندہ بڑا حیران و پریشان، چہرے دیاں ہوائیں اڈیاں ہوئیاں، بارگاہ امامت پہنچیا، میرے ساتھ ایک امام فرمائے خیر ہے، اس کہ مولا اللہ بیٹی عطا فرمائیے۔ امام فرمائے اچھا تو پریشان جو ہیں تیرے گھر کی صحن میں بیٹی ہوئے یا بیٹا کی فیصلہ تیرا چنگا ہے یا اس مالک دا چنگا ہے؟ وہ کہ مولا فیصلہ تو چنگے جڑا مالک دا ہوئے۔ سرکار فرمایا پریشان نہ ہو، اچھا یہ دسا بیٹی دا نام کے رکھی آئی؟ اس وقت جی نام میں رکھے فاطمہ۔ میرے امام نے 3 دفعہ فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ کیا اچھا نام رکھا ہے، یہ نام رکھی آئی نا جھڑکی نہیں، ماری نہیں، احترام کری۔ حکم ہے میرا محترم کہ بچہ پیدا ہوئے، بیٹی ہوئے تو 1 ہفتہ نام فاطمہ نال پکاریا جائے۔ 1 ہفتہ 7ویں دہاڑے، یہ چیزیں ضروری ہیں، 7ویں دہاڑے وہ جانڈ لوا کے چاندی دے برابر وزن کرا کے اس چاندی دی قیمت بطور صدقہ غربا تک پہنچایا جائے۔ فرمایا بیٹا ہے تو 1 ہفتہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد نہ پکاریا جائے۔ پھر ایک بندہ حاضر ہوا بارگاہ امامت بڑا خوش، مولا الحمدللہ اللہ نے بیٹا عطا فرمائے۔ مولا فرمایا نام کے رکھی؟ اس وقت جی محمد۔ مولا نے 3 دفعہ فرمایا، بڑی ذمہ داری نہ پہ پڑتا، اتنا جھکے میرے صادق آقا، اتنا جھکے جو قریب ہے میرے آقا دی پیشانی زمین نہ مس ہو جائے۔ فرمایا محمد محمد محمد
کیا خوبصورت نام رکھے ہے. معصوم فرمایا جس گھر دے سہنے محمد علی فاطمہ نام دے بچے ہون اس گھر دے سہنے نحوست نہیں داخل ہو. سبحان. اور پھر میرا محترم حکم ہے جب بچہ دنیا تے نہیں آیا تو پھر ماں باپ واسطے لازم ہے ایک اچھا جیا نام بیٹی دا ایک اچھا جیا نام بیٹے دا تجویز کرے. خدا نخواستہ اگر بچہ دنیا تے آیا تے فوت ہو گیا برود محشر بچہ شکایت کرے گا بارگاہ خدا میں مالک میرے ماں تے پیو نے میرا نام ہی نہیں رکھیا میں بے نام ہو کے پہ اٹھدا. ہاں میرا محترم حکم ہے خوبصورت نام رکھے جان جس سے پتہ لگے غلام حسنین جا رہا ہے, غلام علی جا رہا ہے, غلام اکبر جا رہا ہے. فرمایا خوبصورت نام بھی بروز محشر شفاعت کرسی. بندے نو لیا سن جی اے فضائل علی مجلس مورا میں چھوڑ دے رہا ہے. ایک بندے نو بارگاہ خدا سے حکم خدا اسے لے جاؤ جہنم. وہ بندہ جاسی آواز قدرت اسی واپس لے نام کی آئی غلام علی غلام محمد آواز قدرت اسی حیا نہیں آمدہ میرے حبیب دے نام تے نام رکھ کے پھر میری نام فرمانی جا میں اپنے حبیب دے صدقے تنو بخش دے. اس واسطے حکم ہے میرا محترم کہ خوبصورت نام تجویز کیتا جائے. ہن تے ماشاءاللہ ماڈرن نام جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے جی میرا نام ہے جی رمشا نام میرا محترم ایسا نام رکھو جس پتہ لگے جو زہرا دی کنیز ہے سیدہ بھی کنیز ہے. ہاں میرا محترم بچہ دنیا پہ آ گیا فرمایا بچے کو پہلی گھٹی پہلی خوراک فرمایا اگر آب فرات مل جائے نا معصوم فرمائے آب فرات ہمارا محب پانی ہے. آب فرات شہد کھجور خاک شفا آب زمزم اگر ساری چیزیں مل جائیں تو نور علی نور. فرمایا پیدا ہونے والے بچے دے حلق کی تالو تے پہلی گھٹی اگر خاک شفا اس دے حلق تے لا دیتی جائے معصوم فرمائے ہم ضمانت دیتے ہیں بچہ ہمارا محب ثابت ہوگا. فرمایا غسل ولادت کے بعد 7ویں دہاڑے نہ رکھنا عقیقہ کرنا اس دیوانہ دے برابر صدقہ دینا. فرمایا غسل ولادت کے بعد اگر بچے دے گل تے خاک شفا دا خط کھچیا جائے معصوم فرمائے ہم ضمانت دیتے ہیں بچہ مصیبتوں سے بچا رہے گا. سبحان. پھر فرمایا بچہ پیدا ہویا کم سن بیٹی ہے اللہ دی رحمت بیٹا ہے تو نعمت خدا. اور پھر زوجہ مومنہ کا کتنا مقام ہے معصوم فرمایا اگر کوئی مومنہ زوجہ اپنے شوہر مومن کی خوشنودی واسطے گھر دے سہنے سے جھاڑو لا رہی ہے تے سوچ رہی ہے میرا شوہر گھر آئے گا گھر دی نظافت گھر دی پاکیزگی گھر دی صفائی دیکھے گا تو خوش ہوئے گا. معصوم فرمائے اتنا ثواب ہے زوجہ مومنہ یہ نہ سمجھے جو میں گھر دے سہنے پہ جھاڑو لینی ہوں ثواب اتنا یہ سمجھے میں سہنے بیت اللہ سے جھاڑو لگا بیت اللہ دے سہنے چ جھاڑو لان دا ثواب ہے. فرمایا پہلے 4 مہینے بچہ اگر وہ بھی بغیر تکلیف دے پریشان نہیں ہونا. فرمایا پہلے 4 مہینے بچے دا رونا ہے حمد خدا. فرمایا اگلے 4 مہینے بچہ روے بغیر کسی تکلیف دے. فرمایا گھبرانا نہیں اگلے 4 مہینے روے وہ ہے درود پر مصطفیٰ. فرمایا اگلے 4 مہینے بچہ بغیر کسی وجہ سے روندے. فرمایا گھبرانا نہیں وہ بچے دا رونا بچی دا رونا فرمایا وہ ہے والدین واسطے دعا. اور پھر کیسا تربیت دا شیڈول دیتا اللہ گواہ ہے سانو تو کسی اور پاسے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے میری ملت اور میرے مذہب کے دامن 14 ہادی عطا فرما دیتے. اللہ گواہ ہے جنہوں نے زندگی گزارن دا ایسا خوبصورت ڈھنگ دسیا شک میں مادر تو لے کے تعویذ قبر بند ہونے تک معصوم نے تعلیمات عطا فرمائی. ایک صلوات پڑھو میرے آقا دی ذات پہ اللہم صلی علی محمد آل محمد. فرمایا پہلے 7 سال بچہ پہلے دن تو لے کے 7 سال تک فرمایا بچہ این سمجھو بھئی وہ تھوڑا آقا تسی اس دے غلام. فرمایا بچہ جو فرمائش کرے وہ پوری کرو.
بھائی 7 سال کا بچہ 7 سال تو کم سے بچہ کی فرمائش کرے گا؟ یہی آخے گا بابا کوئی کھلونا لے دے، میں نے کوئی ٹکی ٹافی لے دے۔ فرمایا پہلے 7 سال بچے نال خوب محبت خوب پیار کرو۔ بولا جی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تھوڑی محبت بچے دے دل وچ راسخ ہو جاسی، پھر جوان ہو کے اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اچھا محترم ہن ظلم کیا ہے؟ بچہ ہے چھوٹا جیاں، انہوں جناب مونٹی سوری سکول میں داخل کریں جی، جس نو ماں دی جھولی دی حرارت نہیں محسوس ہوئی، باپ دی باں دی حدت نہیں محسوس ہوئی۔ فرمایا 7 سال بچے دا جو آکھے منو، گویا وہ تمہارا آقا، تم اس کے غلام۔ 7 سال پورے ہو گئے، فرمایا اگلے 7 سال فرمایا ہم اس کی تربیت کرو۔ سب سے پہلا حکم ہے بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو اسے پہلا کلمہ یہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جب چھوٹی جی زبان نل، معصوم زبان نل، بچے نے کسی دی غیبت نہیں کی، کسی دا گلہ نہیں کیتا، حرام نہیں کھاتا، چھوٹا بچہ ہے۔ فرمایا جب توتلی زبان نل آکسی نا لا الہ الا اللہ، اللہ ماں کے بھی گناہ معاف فرما دے گا، باپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ سن مومن دا بچہ میں خالق دی توحید دا اقرار کر رہا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ایک کتاب ہے توحید مفضل، امام نے اپنے صحابی جناب مفضل نو توحید دے اسرار و رموز سمجھائے۔ خدا گواہ ہے اور بدبخت ہے جو بندہ جڑا جعفر صادق دا لٹریچر نہیں پڑھتا، جناب امیر المومنین دی زبان نہیں پڑھتا۔ اللہ نے نہج البلاغہ دی صورت علی دی زبان عطا فرما دیتی، صحیفہ سجادیہ دی صورت سید الساجدین دی زبان عطا فرما دیتی۔ ہاں حضرت نے جناب مفضل نے فرمایا مفضل اے 10 بچہ جب پیدا ہو رہے، توجہ ہے جی، بندے ہوں خاموش ہوندے جانے، اس میں ذکر مصیبت شروع کر رہا۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہوندے، وہ پیدا ہونے سار عقل مند کیوں نہیں ہوتا؟ اس دی عقل بتدریج، اور سائنس نے بھی اور فرمان معصوم نے بھی ثابت کیا کہ عقل 40 سال تک بدتی، 40 سال کے بعد عقل کی بڑھوتری میچورٹی ختم۔ جڑا بندہ 40 سال کی سیاح نہیں نہ ہوا انہیں جلیاں ہو کے مرنا ہے، جن 40 سال پتہ نہیں نہ لگے جو علی فرمائندہ ہے علی کہڑی گل کا حکم دینا ہے، کائنات سے چوسیاں جلا تو پاگل ہو رہا ہے کوئی نہ۔ ہاں فرمایا اگر بچہ پیدا ہونے سارا عقل مند ہوتا نا تو فرمایا اتنی بڑی کائنات اچانک دیکھ کے بچہ پاگل ہو جاتا۔ پھر فرمایا بھئی یہ بچہ اٹکھیلیاں بچگانا حرکتاں نو نہالانہ حرکتاں یہ کیوں کرتا؟ اس کو مولا میں نہیں پتا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے عقل بچے دی پہلے دہاڑے تو پختہ نہیں رکھی تاکہ وہ بچگانا حرکتاں کرے، بچگانا حرکتیں کرے، نو نہالانہ حرکتاں کرے، توجہ ہے جی، حرکتیں کرے اور ماں باپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمائے دسا جی مولا یہ بچہ رالا کیوں سڑتا؟ یہ توحید مفضل لے کے پڑھیا ہے، بہت کمال کتاب ہے، اس وقت مولا میں نہیں پتا۔ معصوم نے فرمایا چونکہ بچے وہ کھگ نہیں کر سکتا، نک بھی نہیں صاف کر سکتا، زہریلی رطوبات خارج نہیں کر سکتا، لہذا قدرت نے اس کی زہریلی رطوبات خارج کرنے کا نظام ہی رالاں دی شکل وچ بنا دیتا۔ اور میں تو نہیں جانتا، تینوں نہیں پتا، جو بچہ جتنی زیادہ رالیں، توجہ ہے جی، جتنی زیادہ رالاں جڑا بچہ سڑتا وہ بچہ اتنا جلدی بولتا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ رحمت الہی دسایا ہے۔ فرمایا بچہ پہلے 7 سال تھوڑا آقا ادا آنکھ منو، اگلے 7 سال اُدی تربیت کرو۔ سب سے پہلے حکم ہے اسے نماز سکھاؤ۔ لفظ کیا ہے جی؟ پڑھاؤ تو نہیں نا، یہ سکھانے اور پڑھانے میں فرق ہے۔ شاید حیران ہو جان کو جاگا باپ کو سعادت حاصل ہوئی مسجد جا کے نماز شب پڑھ دے،
تے 7 سال تے 1 مہینے دے بچے حکم نہیں انہوں جگا کے نال لے جا مسیتی نا فرمایا اول وقت وچ نماز فجر ادا کیتی تے بیٹے نو جگا کے اٹھ نماز پڑھ فرمایا تیرا یہ رویہ اسے دین سے متنفر کر دے گا مولو سکھا بھی ہے کیویں فرمایا نماز ادا کر کے گھر دے سے نیچا کے مصلی ڈال ہے بیوی قرآن کھول لے شوہر تسبیح نپ لے بچہ ستا ہوا ہے محبت بڑی شفقت نال بچے دے چہرے میں دے رہو بچے کی دماغ کی فلم اتنی صاف ہے آنکھوں کا کیمرہ اتنا طاقتور ہے جب پہلی آنکھ کھلے گی ماں باپ کو مصلی پہ دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ مصلی پہ بیٹھنا بھی کوئی اچھا کام ہے میں گھر دے سے اتنا بھائی جان گھر دے سے نہیں مصلی ڈایا نماز ظہرین پڑھنی سی لیٹ ہو گیا سکی تو سفر تو آیا سا میرے گھر دے سے اتنے ایک بی بی داخل ہوئی پوری چھوٹی جی بچی وہ جتیاں سمیت مصلی تے بچی چڑھ گئی میں کہ میرا پتر کدی تیرے گھر دے سے نیچ وچھے ہوگے تو تیرے پتہ ہوگے بھئی مصلی بھی کوئی شے ہے فرمایا اگلے 7 سال نماز سکھو اس دی تربیت بچہ ہو گیا 14 سالاں دا ہن اگلے 7 سال تیسرا سٹیپ فرمایا اگلے 7 سال وچ بچہ تیرا مشیر فرمایا گھر دے تھوڑے تھوڑے کام اس دے ذمہ کر کے شام میں پیار نال پوچھ بیٹا آج جو کام آپ کو بتایا تھا جو ذمہ لگایا تھا اس کا کیا بنا فرمایا اس طرح تربیت کر کہ بچہ اچھا علی دا غلام ثابت ہو گئے اور پھر فرمایا بچہ نیک و لائق ماں باپ دی بخشش دے ذریعہ سرکار دو عالم نے 2 انگلی دراز کی تھی فرمایا بروز معاشر وہ بندہ میں مصطفیٰ دے نزدیک اس طرح ہوئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں ایک دوجے دے نزدیک ہیں بندہ بڑا حیران ہوئے انہوں نے مولا کون ہے خوش نصیب فرمایا وہ باپ جڑا 2 بیٹیاں دی اچھی تربیت کرے بس میرا محترم زہرا دنیا تو ٹرے میرے آقا علی نے جناب عقیل نو فرمایا کوئی یوں گھر تلاش کرو جو میں چاہتا اللہ میں ایسا بیٹا عطا فرماوے جڑا میرے حسین دا زور قمر بنے جناب فاطمہ کلابیہ جناب حزام جناب عقیل پہنچے جناب امیر المومنین دے رشتے کی خواستگاری میں تئیں آکساں جو حضام نو آکھیا اس نے کائنات دی خوش نصیبی لے کے آیا علی دی شادی جناب ام البنین دا جد ڈولی گھر چوی چینا تے کنیزہ نو آکھیا جد زہرا دے گھر دی چوکھٹ نظر آوے میں دسے آئے سبحان اللہ چند قدم دا فاصلہ ہے کنیزہ دسے بی بی سامنے زہرا دے گھر فرمایا میری ڈولی رکھ دیو بی بی ٹوٹ کے گئے چوکھٹ نپ کے بوسہ دے کے آکھے گواہرہ میں کنیز بن کے پیا بسم اللہ سہنے عصمت اچ قدم رکھیا بیٹیاں گوت کے استقبال کیا بسم اللہ او اماں اس انیماء زہرا دی مسند اتباع پوری ذمہ داری نال پیادا ام البنین نے طواف کیتا مسند دبو صدی کیا کہ میں تو کنیز بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ نے عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا علی مولا نے دسیا نے یا علی اللہ نے پتر عطا فرمایا علی فرمایا خود جمن تے میری زینب خوش ہے فضا دی مولا کوئی عجیب مقدر عجیب نصیبان لے کہلے حسین چاہ کھلون دے کہلے زینب چاہ کھلون دی اور میں ایک مولانا دی زبانی سنیا جناب زینب نے تبرکات علی صدور کی دو چھوٹے چولے عباس نو پوا کھلا کیا اما زہرا سلام کیا دی
تے اما بھیا دی آئی شریف شریفاں دی کانڈ سننے دے اللہ تعالی سلامت رکھے. عباس دا بچپن دا زمانہ میرے آقا حسین بیٹھے مسجد فرمایا کمبر میں پانی پھیوا. کمبر دے اٹھنے تو پہلے عباس دوڑے جام پانی دا بھر کے سر تے رکھی ہوئے دوڑے آمن برتن چ پانی اچھل کے کہہ لے عباس دے سجے بازو کہہ لے کھبے بازو بیران سینے نہ لایا. سبحان اللہ. دعا منگو شرف نے گھر دا مان نہ مکھے. علامہ حسین بختیارا صاحب فرماتے ہیں جڑا بندہ حضرت عباس کی مصیبت نو رو گئی وہ یہ نہ سمجھے جو میں غازی نو رونا. فرمایا وہ یہ سمجھے جو میں زینب دی چادر نو پیا رونا. علی دیاں دہیاں دے پردے دا نام ہی عباس میں سب دی جانا. کربلا دی جان بار بار آپ دے مولا میں نے اجازت دیو. مولا اپنے زندگی تو دل تانگے. میرے امام فرمایا غازی تم میری فوج دا سالار ہے. ٹھڈا صاحب ہر کیا دے اے مولا وہ فوج کن گئی ہے نہ میں سالار. بڑی مستند روایات نل پرسا. ایک نیزہ ملیا مشکیزہ گھوڑے کے سوار ہوئے دریا کا کنارہ خالی کرایا. ایویں آخا جو فرات نو مشرق وچ قید کیتا. حضرت عباس نے پانی چاہ کے اپنے ہتھیلی تے رکھیا. ہتھیلی نو ٹھنڈک محسوس ہوئی. عباس دی وفا تے حرف آندیاں محسوس ہویا. میں ایویں آخا پانی کے منہ پہ عباس نے پانی کو دے مارا. شرم سے پانی پانی ہو گیا. مشکیزہ بھریا موڑے تے رکھیا گھوڑے کو ایڑ لائی. دعا ودا کریں دے شلا خیمے پانی پہنچ ہو گئے. پانی باہر کے نکلے آئی سکینہ دماشقی. ادو حرامی فوج اکٹھی ہوئی بھیا دیا پانی خیمے پہنچ گیا. جنگ دا نقشہ بدل ہوئے سی. جناب عباس یہ گھوڑا واس لگ رہی تھا میں خیمے جلدی اپڑا. بھائی جان رہوار پیا بجدا جوان مشک سوالی ہوئی. جڑی محقق علماء نے روایت لکھی ہے کھجور دا کھجیاں دا جتھا جتھے حرامی طفیل ابن حکیم چھپ کے بیٹھا پہلا وار کیتا غازی دا سجا بازو کر مشک کھبے بازو چھپائی آدن گھوڑا ہن جو بس لگ دئی دار سکینہ تسیے اسیر پیاسا ہے میں حرامی وار کیتا غازی دا کھبے بازو جدا. ہن جوان مشک تسمے موچ پھائے مومنو جد حرملہ گرفتار ہویا مختار رکھیا حرابیہ کربلاج کیڑا ظلم کی دائی. حرملہ دے میں ترائے تیر چلائے جنہاں ڈھیر نقصان کی دا. پہلا تیر میں عباس دی مشک دا نشانہ لیا. تیر مشک اچ نہیں لگیا جوان دی آنکھ لگیا. اللہ گوائے بابنار کوئنا ہے بھجنے گھوڑے تمہیں زانو اکٹھے کی دے. سار جھکایا ہی کہرا میں گلزوار کی دا. اللہ مجھنیا لینب دیا آئیے میں کوئی نہیں ملا تھوڑے پر دیا دیئے
میرے امام نے اوکھا کرنا شروع کیتا سیدو مومنو میرا اللہ گواہ ہے عباس تو پہلے جتنے شہید جھڑتے رہے حسین سر جھولی چ رکھ کے اطمینان نال بیٹھا رہا ہے جب غازی جھڑا ہے حسین آیا تاہے پر جلدی بہنی دور ول گیا ہے علماء فرمائے باقی شہیداں کو مطمئن اس واسطے باندھا حسین نو پتہ ہی میرا غازی جیندہ کھلوتا ہے عباس دی لاش دیا ہے فرمائے غازی میری کمر دا زور مک گیا ہے ہن عباس دی سرا دی بیٹھے میرے آقا غازی فرمائے مولا میری آنکھ تو تیر کڈھو میرا خون صاف کرو تیرے چہرے بھی زیارت کرنا میرے امام نے جو حکم کیتے عباس لکھے تے رونا ہے شبیر پر میں نے رونا کیوں ہے غازی دی آواز آئی ہے میرا سر جھولی چھپا آئی ہے میرے سر تو خاک کی پوجی آئی ہے رونا تمہا تھوڑی دیر بعد تائیں چھڑنا ہے تیرے سر جھولی چھکے پاؤنا ہے تیرے سر تو خاک کے پوجڑی ہے بھائی جان ایک روایت ذکر مصیبت التماس دعا سید مہدی بحر العلوم دے زمانے حضرت عباس کی قبر شکست ہو گئی سید نے ایک مستری بلوایا فرمایا من سرداب وچ قبر درست کر مستری حضرت عباس دی اصل تربت نو ویکھے دیوار نال پیشانی لا کے رونا واپس آیا دے مجتہد دے عالم دین میں تے سنیا غازی دا کر ڈھیر لمبا میں تے سنیا دو لگا دے گھوڑے تے سوار ہوندا میں تے سنیا جڑا گھوڑا ٹریا عباس دے قدم زمین تے لگ دیا ہے جوان ڈھیر سارا قبر چھوڑ